پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے، وہ ایک مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے، سوری پیچھے سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، پانی نہیں تھا، خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر، تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا، باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا، میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف، اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ووٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جیت رہا ہے، میم بنائی پاکستانیوں نے، اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے، شف ایک دم وہ نیچے ہوا، بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا. بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے، شف فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی. جو لوگ ٹی وی کے آگے خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاستدانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا، اس سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا، جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں اوپر. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے، جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے، وہ بڑی پاورفل سرکار ہے، وہ اس کا شف اصل شف ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا، وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، مشورہ کیا بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں، کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں، جہاز نمائی تھیں وہ، تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا، تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح، مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں، ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، روز تیر اندازی ہو رہی ہے، لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں، اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ رسک لینا پڑے گا، آر یا پار. یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں، راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی، یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا، اونٹ، گائے، دمبے، سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے؟ ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا، لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے، کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو، کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ، اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے، تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے، اور صبح و شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے، اور تیجے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے، تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، وہ صحابہ میں بھی تھا، بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ کھا کھا کے توندیں نکل رہی ہیں نا، زیادہ کھا کھا کے، یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا، جھوٹ اور بڑے پیٹ، موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو، بھئی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے، کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا، وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا، پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی
वो पीछे समुद्री जहाज़ों पे सवार हो चुकी थी। सुबह सादिक से पहले ये काम हो चुका था। और फिर बैक साइड से ना पानी पे उतरे वो लोग, और फिर उन्होंने हमला किया। ईसाइयों को तो उन्होंने तो आगे देख रहे हैं ना, वो उनको क्या पता पीछे से भी कोई हमला कर सकता है। इधर से इन्होंने तीर अंदाजी की है, उधर से पीछे से हमला किया। वो तो हैरान हो गए, ये बंदे आए कहां से ये लोग, बीच में तो खुशकी है, उसमें तो जहाज आ ही नहीं सकता। ये स्ट्रगल और ये मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर कौमें बनती हैं। जूम से नहीं बन जाती खाली कौमें, समझ रहे हो? अभी छोड़ो ये जूम काट देना यार, एक मीम है, फिर वो अच्छा नहीं। तो वो है ना, मैं जापान गया, जूम, वो देखा है? अबे नहीं, आप लोग मीम्स नहीं देखते आप लोग, मुझे लगता है। खैर, हमारे साबिक वज़ीर आज़म का बयान आया था कि मैं जापान गया, जूम आवाज़ आई, फिर मैं जापान गया, जूम आवाज़ आई। तो ऐसे बनती है कौमें, जूम। उसमें लोगों ने बड़ी ये कट कर देना, वो न फूंको, जो हमारी सरकार जो असल फूंक वाली है वो मसला। अच्छा खैर, तो ये है असबाब। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे दरिया के आगे आके खड़े हुए हैं, तो अगर वहां पुल होता तो फिर लाठी को हुक्म होता कि समंदर पे मारे और वो 12 चश्मे, उससे 12 रास्ते बन जाए, फिर होता? अल्लाह में कहते पुल से जाओ भाई। या वापसी का ऑप्शन भी अगर होता ना कि भाई फिरौन पीछे से आ रहा है, आगे रास्ता नहीं है, तो ये वाला रास्ता यहाँ से, तो भी ये ना होता, ये वाले रास्ते से जाएं। जब तक असबाब इख्तियार करना मुमकिन होता है, अल्लाह की आसमानों से मदद नाजिल नहीं होती। अल्लाह कहते हैं पहले पूरे असबाब तुमने इख्तियार करने हैं, उसके बाद फिर मैं जहां तुम खत्म होगा वहां से मैं शुरू होऊंगा। हम लोग कुछ करने से पहले ही डायरेक्ट कहां इस्तिखारों पे चले जाते हैं, डायरेक्ट। तो इसमें एक बात खूब ये भी अच्छी तरह समझ लो कि आजकल ना, एक तो लोगों में तवक्कुल वैसे ही नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में गैर जरूरी तवक्कुल भी आ जाता है। उलमा ने लिखा है अगर आपको अल्लाह ने माली वसाइल दिए, मैंने बहुत लोग देखे हैं, जॉब गई और रोड पे आ गए, एकदम बर्बाद हो गए। कारोबार करोड़ों का बिजनेस चल रहा था, कोई नुकसान हुआ। कुछ दिन पहले एक बंदा मिला, करोड़ों रुपए में खेल रहा था, पोल्ट्री फार्म का उसका बिजनेस था पेशावर में। तो कह रहा है यार कोई बीमारी आई, सारी मुर्गियां मर गई और मैं दिवालिया निकल गया, मेरे डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा काम किया क्यों आपने, क्या आपको पता नहीं है मुर्गियां बीमारियां आती हैं? कह रहे आती हैं लेकिन मैं तो वैक्सीन हूं। मैंने कहा क्या आपने तहकीक नहीं की कि वैक्सीनेशन के बाद भी बाज़ दफा सारी मुर्गियां मर जाती हैं? तो कुछ तो आपको रखना चाहिए था ना। इसलिए उलमा ने बयान किया है भाई कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कम से कम 1 साल का जो है ना नान नफका संभाल के रखो कि अगर मैं जॉबलेस हो गया तो 1 साल में इतना कमा लूं, 1 साल का मैं इतने अपने पास रिजर्व रखूं कि कम से कम 1 साल में अपनी बीवी बच्चों को खिला सकूं और इस दौरान में कोई दूसरा कारोबार कर सकूं, कोई दूसरी जॉब तलाश कर सकूं। हाँ, इससे बहुत ज्यादा 10-10 साल की 20-20 साल की प्लानिंग फिर ये तवक्कुल के खिलाफ है। लेकिन 1 साल 2 साल 1.5 साल कुछ तो करे ना आदमी। नहीं जी, जिस अल्लाह ने आज खिलाया कल भी खिलाएगा। तो अगर अल्लाह ने इस तरह से वादा किया होता तो फिर लोग रोडों पे क्यों बैठे हुए होते, झोंपड़ों में क्यों सो रहे होते? फौरन एक आयत पढ़ लेते हैं, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया, अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन आप पूरे असबाब और वसाइल इख्तियार करोगे। हाँ, हवस ना करो जैसे जमा कर करके लोग पागल हुए हैं, ये गलत है। लेकिन ऐसा तवक्कुल जायज नहीं है कि आप जो है वो जो अल्लाह ने असबाब और वसाइल रखे हैं उससे भी को भी आप इग्नोर करना शुरू कर दो। हालात का कुछ पता नहीं होता। मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला तो बहुत तवक्कुल वाले थे, लेकिन उसमें बहुत हसास थे वो। जब जबान से जो मुंह से निवाला छिनता है ना, ईमान भी जाता है आजकल लोगों का। एक रिवायत है, अगरचे रिवायत ज़ईफ है, लेकिन कादल फक्रू अन यकून कुफरन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फक्र फाका बाज़ दफ़ा कुफर तक पहुंचा देते हैं। औरतें अपनी इज्जतें बेचने पे आ जाती हैं फक्र फाका की वजह से। तो ऐसा तवक्कुल ना नहीं किया जाए। तो इतना कम से कम अपने पास हो कि भाई कल आप अगर खुदा न खास्ता बेरोजगार हो जाते हैं, और ये कि आपने मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है और फर्ज करके बैठे हुए हैं कि चूंकि मैंने अल्लाह से तहज्जुद में दुआ मांगी है, अब इन पे कोई बीमारी नहीं है। भाई दुआ भी मांगो बीमारियों से। मेरा तो पूरा देखो ना, अभी 35 मुर्गियां मर गई मेरी। एक बीमारी आई तो एकदम जनाजे उड़ो। छोटी सी मेरी गलती थी, लेकिन वो 2.5 साल से मरी नहीं थी, हम मरी तो टक 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 कुछ बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी नहीं मरी, क्योंकि हमारे घर ही के चूजे थे जो बड़े हो गए। तो एक गलती हुई थी मुझसे, अब इंशाल्लाह आइंदा वो गलती नहीं करूंगा, लेकिन तजर्बा तो बढ़ गया ना, नुकसान तो हो गया ना। तो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल
اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے, تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست ہیں, ان کو بھی شوگر, وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, تدعو من ادبر وتولى. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا, اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے, جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے, جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں, تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں, میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو, پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے, اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم اور سمندر کی سیاہی ختم, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا, کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو, آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو, خون پسینے کی کمائی ہو, ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے, کیا دو گے آپ؟ آپ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے, ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے تو صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے, سننے کی نعمت ہے, چکھنے کی نعمت ہے, ہر نعمت, اتنی قیمتی نعمتیں, ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں, اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کا سوچتے رہو گے یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا, کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا, کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ مسئلے میرے ساتھ, یہ مسئلے, بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترچھا ہی رہتا ہے, مہنگائی ہو گئی, یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا, اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں, یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار, ہمارا کام تھوڑی ہے, وہ ٹینشن لے جو تمہاری ہے. تو یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, صبح شام. تو حضرت مولانا راشد تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامہ چونکہ مصلح تھے نا, پیر و مرشد, پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے, انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا, سارے مسئلے ہی بتائے ہیں. تو سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے, تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے ہیں حضرت یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ, بڑے بزرگ بنے ہوئے. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے, یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں, بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کل گھر میں گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے, ناشتے کا بھی, دوپہر کھانے کا بھی, رات کھانے کا بھی. اللہ کا شکر سونے کی جگہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے 1000-10 کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں, کینسر ہے خطرناک, کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے, ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں. تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت. اس سے کیا ہوتا ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. پانی مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت ایمان. ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں
پیدا کیا. تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. جب پانی بھی پیو نا، حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے. آخر کافر نہیں کہتا. آپ کسی سیکولر آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے ہیں. آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے اوپر. کسی مولویوں کے پاس سے لگ رہا ہے بیٹھ کے آ رہا ہے، مولویوں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہے. یا سبحان اللہ الحمدللہ مولویوں کی بات ہے. یہ مولویوں کی تھوڑی ہے یار، یہ جس نے تمہیں دیا ہے آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے. پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں. أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا؟ پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے، پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے بھائی، یہاں تک جائے گا، اس سے زیادہ نیچے، ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے؟ اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالے پانی. ایک ایک نعمت، یہ پانی پیا کرو، سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے. فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت، تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے. پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے اللہ تو نے اتنے احسانات کیے تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے، کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے تدعو من ادبر وتولی، جو ایسا رب، میں نے بتایا تھا نا ریلیشن محبت اور قوت. بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا، صرف محبت ہوتی ہے، بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں اور علی وجہ الکمال جمع ہیں تینوں چیزیں. محبت بھی ہے، ریلیشن بھی اور طاقت بھی، ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں، ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں، ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا، وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے، وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی آج، وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو، یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں، توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہوئی پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا، نہ نہ، توبہ کا موقع دیتا ہوں، توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی؟ اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو، سیدھے راستے پر آؤ، غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے؟ پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے، صحیح ہے نا؟ غلطی ہو گئی ہے، آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، توبہ کی نا، روئے اللہ کے سامنے، تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا، رونا اختیار میں نہیں ہے. سوائے ابھی میں نام لینے والا تھا کہ بعض ایکٹر ایسے ہیں جب چاہے رو لیتے ہیں بیٹھ کے، ہیں مذہبی لیکن ایکٹر ٹائپ کے ہیں وہ. خیر، تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا، رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی؟ کہاں اسلام اب مشکل کہاں سے رہ گیا؟ تو رونا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو جیسے رو رہے ہو، بس کافی ہے، یہ بھی مان لوں گا. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا تو پھر قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو، میں زبردستی گھسیٹ لوں، ایسا ممکن نہیں. پھر جہنم خالی ہو جائے گی. اللہ نے جہنم بنائی ہے خالی رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بھرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو سنتوں کے بعد انشاءاللہ ابھی نماز ہوگی، سنتوں کے بعد سوال جواب کر سکتے. اگر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ سود چڑھنے سے پہلے کر دیں تو کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ایگریمنٹ سودی ہوتا ہے. ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیے سود لگے گا، تو یہ ایگریمنٹ بھی جائز نہیں. ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ نے عملی طور پر سود دینا نہیں ہے تو اس سے اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی پھر وہاں یہ استعمال کر سکتے. بعض دفعہ اس کے بغیر شاپنگ ہوتی نہیں ہے تو پھر مجبوری کے احکام ہے.